بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلائمیٹ چینج ان پاکستان یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک جو کرنٹ افیئرس اس کورس کا. اس میں تقریباً ہم نے 85 to 90% کورس وہ کور کر لیا. پاکستان کے ڈومیسٹک افیئرس پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے کور نہیں کی، وہ آپ کے پاکستان افیئرس میں بھی کور ہو جائیں گے انشاءاللہ. سو آج کا لیکچر جو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کلائمیٹ چینج ان پاکستان. سب سے پہلے تو کوشچن ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. ریسنٹ ڈیزاسٹر جو ہیں وہ وارننگ ہے نیچر کی طرف سے کہ جو ہم میکینزم اڈاپٹ کر رہے ہیں اور جو کام ہم اس ارتھ پہ کر رہے ہیں وہ ہمارے کلائمیٹ کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ایک انپریڈکٹیبلٹی آئی کلائمیٹ میں، جو پہلے ہم پریڈکٹ کر لیتے تھے کلائمیٹ اس طرف جائے گا، وہ چیزیں چاہے وہ ختم ہو گئی ہیں. اب کلائمیٹ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. سیکرٹری آف اسٹیٹ یو ایس اے کے جان کیری جو ہیں انہوں نے 16 فروری 2014 کو بی بی سی نیوز ایشیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ گلوبل کمیونٹی کو جو ہے وہ اب آگے آنا چاہیے، کلائمیٹ چینج پہ کام کرنا چاہیے. یہ بات انہوں نے انڈونیشیا کے وزٹ کے دوران کہی تھی اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سائنٹیفک پروف ہے کلائمیٹ چینج ہے وہ تھریٹ کر رہا ہے، وہ انوائرمنٹ کو بری طرح سے متاثر کرے گا اور دنیا کی اکانومی جو ہے وہ بری طرح سے اس سے متاثر ہوگی. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم ان چیزوں کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، ہم میٹیگیشن ایفرٹ کر سکتے ہیں، ہم پریونٹ کر سکتے ہیں ورسٹ کانسیکوینسز کو. لیکن اگر ہم نے اس کو کام نہ کیا، اگر ہم نے اس کو کام نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ کل کل جو ہے وہ ہم اس کو ایک ایسے فیز میں پہنچ جائیں جہاں پوائنٹ آف نو ریٹائر نہ آ جائے، دوبارہ جو ہے ہم انوائرمنٹ کو میٹیگیٹ نہ کر سکیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سر ڈیوڈ کنگ چیف سائنٹسٹ آف یو کے ہیں، انہوں نے کہا تھا کلائمیٹ چینج جو ہے وہ سیریس پرابلم ہے اس وقت دنیا کی، اور یہ وہ پرابلم ہے جو ہم آج کل فیس کر رہے ہیں. اور یہ اتنا سیریس تھریٹ ہے کہ ٹیررزم جو ہے، تھریٹ آف ٹیررزم جو ہے وہ بھی اس کا کوئی معنی نہیں ملتا. تو آپ یہیں سے نظر لگا لیں کہ ٹیررزم کو لے کے پوری دنیا کتنی سیریس ہے اور ٹیررزم کو لے کے پوری دنیا میں کتنا کام ہو رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کلائمیٹ چینج کو اتنا کام نہیں ہو رہا اور نہ کوئی کنٹریز جو ہیں وہ پولیٹیکل ول دکھا رہے ہیں کہ وہاں پہ کام اس سیکٹر میں کام کیا جا سکے. کلائمیٹ چینج کو اوپن جو ہے وہ سینونیمس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گلوبل وارمنگ ہے. یہ تو یہ بگیسٹ تھریٹ ہے پلانٹ کے لیے اس سینچری کا. اس کے علاوہ جو ہے وہ گرین ہاؤس گیسز کے جو امیشن ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. گرین ہاؤس گیسز کے امیشن کی وجہ سے جو ارتھ کا ٹیمپریچر جو پچھلے 100 سالوں میں 0.74 ڈگری سیلسیس جو ہے وہ بڑھ گیا. اب دیکھنے میں یہ اضافہ بہت معمولی لگتا ہے کہ 0.74 ڈگری جو ہے وہ ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے، لیکن یہ 0.74 ڈگری جو ہے یہ ایوریج پہ ہے. بعض جگہوں پہ جو ہے وہ یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اپ ٹو 3 to 5 سینٹی گریڈ بڑھا ہے، اور بعض جگہوں پہ جو ہے 2.74 سے بھی کم بڑھا ہے. تو اوور آل جو اس کا ایوریج ہے وہ 0.74 ہے. لیکن یہ 0.74 ڈگری اگر آن ایوریج بھی اس کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے تو یہ بہت ڈیواسٹیٹنگ اس کی ڈسٹرپشن ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ارتھ کلائمیٹ کے جو پروسیس ہیں جو یہاں پہ سارے موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ سڈن اور انپریڈکٹیبل وے میں ایک جو ہے وہ نارملی بہیو کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے فلڈز آ رہے ہیں، فیمائنز آ رہے ہیں، ڈراؤٹس آ رہے ہیں، سائیکلونز آ رہے ہیں. اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹر جو ہے وہ آج کل ایک کامن سائٹ ہے. وہ روزمرہ کی زندگی میں ہم نیوز دیکھیں تو ہم روز آبزرو کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اب جو ہے گرین ہاؤس افیکٹ جو ہے جس کی میں نے پچھلے سلائڈ میں بات کی تھی وہ کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ جو ارتھ کے ہے اس کی جو انرجی آتی ہے فوٹونس کی صورت میں سورج کی طرف سے، وہ ہیٹ انرجی اور لائٹ انرجی جو ہے وہ ارتھ میں اس میں سے کچھ انرجی کی جو مقدار ہے وہ ریٹین کر لیتی ہے. اب ارتھ اس انرجی کی مقدار ریٹین اس وجہ سے کرتی ہے کہ ارتھ پہ جو یہاں پہ ایک سسٹینیبلٹی آف لائف ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے، اور اگر وہ انرجی ریٹین نہیں کرے گی تو یہاں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کولڈ سے کولڈ تر ہوتا جائے گا اور یہاں پہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. اس وجہ سے ارتھ کی بناوٹ ہی ایسی ہے، ایٹماسفیئر کی بناوٹ ہی ایسی کہ ارتھ کچھ اماؤنٹ آف انرجی جو ہے وہ ریٹین کر دیتی ہے، باقی انرجی جو ہے وہ باؤنس بیک کر کے واپس جو ہے وہ سورج کی طرف یا ایٹماسفیئر کی طرف چلی جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک ہماری ایٹماسفیئر کے ایک پراپر ایک کیمیکل کمپوزیشن ہے، اس کیمیکل کمپوزیشن کے اندر جو گرین ہاؤس گیسز جو ہیں جو ایک خاص قسم کی گیسز ہوتی ہیں، کلوروفلور کاربنز ہوتے ہیں، میتھین ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو گیسز ہیں ان کی کنسنٹریشن جو ہماری ایئر میں جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک لیئر بن جاتی ہے اوپر، اور وہ لیئر کیا کرتی ہے وہ ہیٹ کو باؤنس بیک کر کے باہر نکلنے سے روک دیتی ہے. وہ جو ہیٹ آ رہی ہوتی ہے اس نے باؤنس بیک کرنا ہوتا ہے، وہ باؤنس بیک نہیں کر پاتی ہے، وہ ارتھ کے اس ایٹماسفیئر کے اس غلاف کے اندر ہی جو ہے وہ چکر لگاتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آن ایوریج جو ہے 0.74 ڈگری سیلسیس جو ہے وہ ٹیمپریچر پچھلے 100 سالوں میں بڑھ چکے ہیں. اب یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہے، یہ جو دوسری گیسز جو ہے ایٹماسفیئر کی کمپوزیشن ہم نے چینج کر دیا، وہ کیوں چینج ہوئی ہے؟ اس کے وہ پیچھے ریزن ہے کہ برننگ آف فاسل فیولز ہم کرتے
کرتے ہیں, ہم فاسل فیول کے انجن استعمال کرتے ہیں, اس کے علاوہ اسموک جو فیکٹریز میں سے نکلتا ہے, اس کے علاوہ فارسٹ کو ہم کنٹینیوسلی ڈپلیٹ کر رہے ہیں, گرین ہاؤس گیسز کی کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ, میتھین, نائٹرس آکسائڈ یہاں پہ ایگزامپل, اس کے علاوہ کلورو فلورو کاربن جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. ارتھ کا جو آؤٹر ایٹماسفیئر ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, جو ہیٹ ایکسیسو ٹریپ ہو رہی ہے نا ارتھ میں, وہ صرف اس وجہ سے کہ گرین ہاؤس گیسز کی کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے ہماری ارتھ کے ایٹماسفیئر میں. اب یہ جو ہے گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے گرین ہاؤس افیکٹ کی. اب آپ نے دیکھا ہے ایٹماسفیئر, اسپیس ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہیٹ ہے, لائٹ جو ہے, لائٹ انرجی جو ہے وہ آ رہی ہے اوپر سے سن کی طرف سے, اور وہ کچھ ارتھ میں ریٹین کرنی تھی, کچھ واپس بھیج دیں تھے, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ان گیسز کے خلاف کی وجہ سے وہ انرجی جو ہے وہ باؤنس بیک نہیں کر پاتی, وہ واپس جو ہے وہ اسپیس میں نہیں جا پاتی, وہ انرجی جو ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں ہماری ارتھ کی ریئلٹی کی وجہ سے جو ہے وہ ارتھ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس میں جو ہے وہ امپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں, اس کے انوائرمنٹ پہ امپیکٹس ہیں کہ شرنکنگ ہیبیٹیٹس ہو رہے ہیں, فارسٹ اور ویٹ لینڈز جو ان کی جو ہے وہ ایک ان کا جو ایریا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ڈیزرٹیفیکیشن ہو رہی ہے. ڈیزرٹیفیکیشن کہتے ہیں کہ لینڈ جو ہے وہ یوزیبل نہیں رہتی, لینڈ جو ہے وہ ڈیزرٹ میں یا بیرن لینڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے, تو وہ ایک سوائل کی جو ہے ایک ڈیٹیریشن کو ڈیزرٹیفیکیشن کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایکواٹک ایکو سسٹم جو ہے وہ بھی تباہ ہو رہا ہے, اپورڈ مائگریشن ہو رہی ہے پلانٹ کی, اینیمل اسپیشیز کی, اینیمل اسپیشیز جو ہے پلانٹ اسپیشیز جو ہے وہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں, ایکسٹنکشن کا خطرہ آ گیا اسپیشیز کو. اس کے علاوہ جو ہے وہ گروئنگ سیزن آف پلانٹس ہے وہ چینج ہو چکا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے فوڈ سیکورٹی میں بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. امپیکٹ انوائرمنٹ پہ تو یہ ہے, لیکن اس کے علاوہ ویدر پہ کچھ اور امپیکٹس ہیں, وہ سائیکلونز اور ہریکینز آ رہے ہیں, اس کے علاوہ فلڈز اور ہیوی سنو فال ہو رہی ہیں, سویٹ ڈراؤٹس آ رہے ہیں, لانگ سمرز ہیں, شارٹ ونٹرز ہیں. شارٹ ونٹرز میں بھی جو ہے وہ ونٹر والا ٹیمپریچر جو ہے وہ اچیو نہیں کر پاتے. آپ سوچتے ہوں گے کہ جب آپ بچپن میں جب سردی زیادہ شدید پڑا کرتی تھی, لیکن آپ سردی اتنی شدید نہیں پڑا کرتی, وہ اسی وجہ سے. اس کے علاوہ واٹر ریزروائر پہ بڑا افیکٹ آ رہا ہے, فریش واٹر سپلائی جو ہے وہ ڈکریز ہو چکی ہے, میلٹنگ آف گلیشیئرز جو ہے وہ ٹریگر ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ جب میلٹنگ آف گلیشیئرز جو ہے وہ ٹریگر ہوئے ہیں تو پھر رائزنگ سی لیول جو ہے وہ تو انیویٹیبل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے واٹر لاس ہو رہا ہے ریزروائر سے, ڈرائنس کی وجہ سے, اور جو ہے سلٹیشن کا پرابلم جو ہے ڈیمس اور ریزروائرز میں وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب اس میں جو کچھ اس کے ریزنز ہیں, مین ریزنز ان کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے انڈسٹریل ریولوشن ہے کہ 18ویں صدی 19ویں صدی کے آغاز میں جب انوائرمنٹ میں بہت زیادہ مقدار میں ہم نے جب گیسز چھوڑنا شروع کری دی تھی, انڈسٹریل ریولوشن, انڈسٹریز لگائیں, دراڑ انڈسٹریز لگائیں, اور انڈسٹریز کی چمنی سے نکلنے والا دھواں جو ہے اس کا ہمارے ایٹماسفیئر کو پروڈیوس کرنا اسٹارٹ کر دیا. یہ وہ وقت تھا کہ جب گرین ہاؤس گیسز کی جو امیشن ہے وہ ہماری ارتھ میں جو ہے وہ زیادہ ہو چکی تھی, اور یہ اس وقت کے جو ہے وہ ہوا ہے کام ہوگا, اس کے پر ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی. جب جو گیسز نکلتی تھی وہ اتنی ڈیفائنڈ یا اتنی جو ہے وہ لیس ہارمفل نہیں ہوتی جتنی یہ آج ہے. آج ٹیکنالوجیز جو ہے وہ نئی آ رہی ہیں, اور جو ہے وہ اب فیول ایفیشینٹ جو ہے وہ انجنس ہم نے بنا لیے, فیول ایفیشینٹ مشین ہم نے بنا لیے. تو آج ہمارے پاس اتنی زیادہ ہم گرین ہاؤس گیسز نہیں مٹیریل ہم نے تب امٹ کی تھی, اور جن کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ سارا افیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آج کا گرین ہاؤس افیکٹ جو گلوبل وارمنگ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ کہتے ہیں. دوسری ریزن جو ہے وہ اس کی انڈسٹریلائزیشن کے علاوہ وہ اربنائزیشن. اب انڈسٹریل ریولوشن کے بعد 3% آف دا ورلڈ پاپولیشن اور زمین سٹیز. اب انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے جو ہے نا صرف 3% ہماری دنیا کے شہروں میں رہتی تھی, باقی سارے لوگ جو رورل ایریاز میں رہا کرتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ 43% دنیا کی جو پاپولیشن ہے وہ سٹیز میں رہتی ہے. صرف یو ایس کی اگر بات کریں تو 79% پاپولیشن جو ہے وہ وہاں کی اربن ہے. اربن پاپولیشن میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ انفراسٹرکچر بنانے کے لیے, روڈس بنانے کے لیے, انڈر پاسز بنانے کے لیے, فلائی اوورز بنانے کے لیے, انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ درخت کاٹتے ہو, جنگلات کاٹتے ہو, وہاں سے آپ کو لینڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اسی لینڈ کی ضرورت کی وجہ سے جو ہے وہ آپ جنگلات کا درختوں کا صفایا کرتے ہو, جس کی وجہ سے جو ہے وہ درخت جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر پاتے. اور ریزن کیا ہوتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ سرٹن ایریاز میں زیادہ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے وہاں پہ گرمی بھی زیادہ پڑنے لگ جاتی ہے. اب یہ کچھ سیکٹر وائز جو ہے وہ امیشنز ہیں گرین ہاؤس گیسز کی. تو اینور گرین ہاؤس گیس امیشن بائی سیکٹر یہ ایک ایسٹیمیٹڈ ویو ہے. اس میں انڈسٹریل پروسیس جو ہے وہ تقریباً 16.8% اکاؤنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ پاور اسٹیشن جو ہے وہ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں, وہ 21.3% ہے. ویسٹ ڈسپوزل اینڈ ٹریٹمنٹ یونٹ جو ہے وہ 3.4% تک اس میں جو ہے امیشن کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں. لینڈ یوز اینڈ بایو میس برننگ. اب لینڈ یوز اینڈ بایو میس برننگ, لینڈ یوز کے لیے ٹریکٹر کے ذریعے اور اس طرح جو مشینری لگا کے ہم لینڈ کو یوزیبل بناتے ہیں. اور بایو میس برننگ کون سی ہوتی ہے, وہ جو ہم فصل سے اپنا اس کا غلہ وغیرہ نکالنے کے بعد ہم جو اس کے ڈیبرس جو اس کے جو ہیں وہ باقیات جو ہوتی ہیں ان کو تلف کرنے کے لیے ہم کو جلایا 10% وہ کاؤنٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ریزیڈینشیل کمرشل اور ادر سورسز جو ہیں وہ 10.3% اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے فاسل فیول اینڈ ریٹریول
پروسیسنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن فاسل فیولز کی جو ہے وہ کوئلے کانوں سے جو ہم کوئلہ نکالتے ہیں، جو ہم معدنیات نکالتے ہیں، ان میں 11.3% ہے. ایگریکلچر بائی پروڈکٹس 12.5% اکاؤنٹ کرتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن اور فیول جو ہے 14% اکاؤنٹ کرتا ہے. یہ سیکٹر وائز ایمیشن ہے. اینولی ایک ایسٹیمیٹ ہے گرین ہاؤس گیس کتنی ایمٹ کرتے ہیں مختلف سیکٹر. جی اس کے بعد جو ہے گرین ہاؤس ایمیشن جو ہے اس کا کنسنٹریشن میں ایک ہاریبل رائز دیکھا گیا 1900 سے لے کر 2000 تک کی اگر آپ بات کریں اور اس کو کمپیئر کریں اگر 1750 سے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک اسٹیپ جو ہے وہ ایک بار شارپ قسم کا رائز آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کی یہاں پہ گراف میں نظر آ رہا ہے پنک والا، اس کے اوپر جو ہے وہ یہ سیان شیڈ اور یہ پھر بلو اسکائی بلو شیڈ اور یہ آگے جو ہے وہ یلو جو ہے، یہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرنٹ گیسز کی جو ہے وہ کنسنٹریشن دکھائی ہوئی ہے، کتنا جو ہے وہ شارپ رائز آیا ہے ان کی کنسنٹریشن میں ڈیورنگ دا سینچری. اس کے علاوہ جو ہے وہ جی سم فیکٹس اباؤٹ رائزنگ گرین ہاؤس گیس ایمیشن، وہی بات جو گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے تقریباً اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے لکھا ہوا ہے. CO2 کی جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو پارٹس پر ملین جو ہے وہ 34% تھے پہلے. اب گلوبل پلس یورپ میں تو وہ پہلے 95 پارٹس پر ملین تھے، اب 375 پارٹس پر ملین. اس طرح سے اور گرین ہاؤس گیسز جو ہے وہ 170 پارٹس پر ملین جو ہے وہ اس سے بڑھ کے وہ زیادہ ہو چکی ہیں. 61% اس کے اندر جو شیئر ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا، 19% میتھین کا، 13% کلوروفلورو کاربنس کا اور ہائیڈرو کلوروفلورو کاربنس کا شیئر ہے کچھ، اور اس کے علاوہ 6% جو ہے وہ نائٹرس آکسائڈ کا شیئر ہے. تقریباً 650 سے اس سے بڑھ کے جو ہے وہ 1215 تک پارٹ پر ملین جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ سن 21 اور مطلب اس صدی کے اختتام تک جو ہے تقریباً یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ بڑھ کے اتنی ہو جائے گی. پہلے 95 تھی، وہاں 375 پارٹ پر ملین میں، اب یہ ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سینچری کے اینڈ تک جو ہے وہ 12-15 پارٹ پر ملین جو ہے وہ CO2 کنسنٹریشن ہو جائے گی. نتیجے ایک ہاریبل رائز ہوگا ٹیمپریچر میں. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ رائز ان ٹیمپریچر دکھایا گیا ایک اینول سمر اور ونٹر کا ٹیمپریچر. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ونٹر کا جو گراف ہے وہ سب سے زیادہ ڈسٹرب دکھائی دے رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کہ ونٹر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ رائز پہ ہے اور سمر کا ٹیمپریچر بھی رائز ہو رہا ہے اور اینول ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی رائز ہو رہا ہے. کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ گرین ہاؤس گیسز کے جو افیکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کلائمیٹ میں چینج آ رہا ہے، گلوبل وارمنگ کا فنامنا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں، اور یہ ایک بڑی جو ہے وہ ہاریبل چیز ہے. یہی دوبارہ ٹیمپریچر کا بتایا گلوبل ٹیمپریچر جو ہے +0.7 ±0.2 سینٹی گریڈ جو ہے وہ پاسٹ 100 ایئر میں بڑا ہے. یورپ کے اندر جو ہے 0.95 سینٹی گریڈ انکریز ہے. سمر کا ٹیمپریچر جو ہے 0.7 انکریز ہے. ونٹر کا 1.1 سینٹی گریڈ انکریز ہے، جو بہت زیادہ انکریز ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پروجیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس صدی کے اختتام تک جو ہے 1.4 سے 5.8 سینٹی گریڈ تک جو ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ رائز ہو سکتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ڈیواسٹیٹنگ افیکٹ لے کر آئے گا. اس کے علاوہ جو رائزنگ سی لیول کی یہ پکچرل ڈپکشن ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اگر جو فگرز دیے ہیں وہ یہ ہے کہ پروجیکٹڈ ریٹ آف سی لیول رائز ان 20% 2.2 to 4.4 ٹائمز ہائر، مطلب یہ اتنی زیادہ اس کا ریٹ جو ہے وہ سی لیول کا جو رائز ہے وہ ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ رائز جو ہے وہ سینچری تک بڑھتا رہے گا. سی لیول جو ہے یورپ کے اندر جو صرف یورپ کی بات ہو رہی ہے کہ 0.8 ملی میٹر پر ایئر جو بڑھ رہے ہیں. دیکھنے میں تو یہ جگہ بہت معمولی سی رکھتی ہے، 0.8 ملی میٹر جو بڑی مائنوٹ سے رکھتی ہے، لیکن جتنا بڑے لیول پہ جتنا بڑے ایریا پہ سیز ہوتے ہیں 0.8 ملی میٹر از ڈیواسٹیٹنگ. گلیشیل میلٹ کی جو ہے وہ ایگزامپل دی ہے کہ 1985 میں اتنا گلیشیئر تھا، وہ اب جو ہے وہ شرنک ہو کتنا رہ گیا. اسی کے علاوہ جو ہے وہ اسپیکٹس دیے ہیں کہ جو ہے وہ 8 out of 9 جو گلیشیئر یورپین ریجن میں ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ 1/3 آف ایریا جو ہے 1/2 آف میس فرام 1860 سے لے کر 1980 تک جو ہے وہ ایلپس میں اتنا کم ہو گیا. 1/3 ایریا کم ہو گیا، 1/2 جو گلیشیئر کا میس کم ہو گیا. صرف ایلپس ریجن کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ 1980 سے 2000 تک جو ہے وہ 30% لاس جو ہے وہ ریمیننگ آئس میں ہوا ہے اور 10% جو ہے وہ صرف لاسٹ سمر میں ہوا ہے. اس سے زیادہ جو ہے وہ اینور جو ہے گلیشیئر میلٹ دیکھنے میں آ رہا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے کہ سنو کور جو ہے وہ کس طرح سے میلٹ ہو رہا ہے اور جو ہے وہ کتنے جو ہے میسو لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے، اس کے کیا کیا امپیکٹ ہوں گے. یہی پانی الٹیمیٹلی جو ہے ریورس میں آئے گا، سی لیول انکریز ہوگا اور فلڈ کا باعث بنے گا.
melting of snow cover जो है उसमें जो है snow cover period shortened by an average rate of 8.8 days per decade between 1971 and 1994. 8.8 days per decade जो है वो average rate जो है वो उसका शॉर्ट हो गया है इसके जो है स्नो कवर की एज का. इसके अलावा जो स्नो कवर एक्सटेंड इज प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज फर्दर ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी. और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 21st सेंचुरी के अंदर जो है वो ये स्नो कवर जो है वो मजीद जो है वो तेजी से कम होते रहेंगे, मेल्ट होते रहेंगे. वेदर के एक्सट्रीम्स हैं, कहीं एक्सट्रीम ड्राउट्स हैं, कहीं एक्सट्रीम रेनफॉल है, समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है. कहीं पे जो है वो कोल्ड और फ्रॉस्ट डेज जो है वो कम हो गए, कहीं पे कोल्ड एंड फ्रॉस्ट डेज ज्यादा हो गए, समर के डेज इंक्रीज हो गए, कहीं पे समर के डेज डिक्रीज हो रहे हैं. अब जो सारे अब्रप्टली जो है समर के डेज जो है बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग कर जाते हैं. कोल्ड विंटर्स जो है वो तकरीबन डिसअपेयर हो गई हैं और मुकम्मल तौर पे कहा जा रहा है कि खत्म हो जाएंगी 2080 तक. हॉट समर्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, सिर्फ समर के सीजन रह जाएगा. विंटर्स जो है वो अपेरेंटली दुनिया से गायब हो जाएंगे. इसके अलावा जो ड्राउट्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे. इंटेंस प्रेसिपिटेशन इवेंट्स हो जाएंगे. वही जो मैंने पिछले पिक्चर में आप लोगों को दिखाया था, एक तरफ तो बिल्कुल जो है वो खुश्क साली, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इतनी रेनफॉल और इतनी प्रेसिपिटेशन हो रही है कि फ्लडिंग की सूरत पैदा हो गई है. इसके अलावा जो है वो इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. अब क्योंकि CO2 कंसनट्रेशन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली CO2 ही वो चीज है, वो एलिमेंट है जिसकी वजह से जो है वो पौधे जो है अपनी खुराक बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए. और जब CO2 की कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती है तो यील्ड पर हेक्टर जो है वो अल्टीमेटली बढ़ेगी. तो पौधों को खाने की ज्यादा खुराक मिलेगी तो अल्टीमेटली वो ज्यादा प्रोड्यूस भी करेंगे. यही वजह है कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो यील्ड पर हेक्टर जो है वो तकरीबन लास्ट 40 ईयर्स के अंदर जो है बहुत ज्यादा देखने में आई है. और सिर्फ इसमें ये वाला फैक्टर नहीं, इसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है एग्रीकल्चर की वो भी इन्वॉल्व है. अब ये जो सारा काम हो रहा है इसमें इंडो पाकिस्तान जो है, इंडिया और पाकिस्तान के रीजन जो है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है. खासतौर पर पाकिस्तान उन टॉप 10 कंट्रीज में आता है जो ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेके. तो और पाकिस्तान जो है सिर्फ ये 0.08 या 0.03 जो है वो काउंट करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को. उसके बावजूद हम ही सबसे ज्यादा वल्नरेबल है. वो क्यों है वो हम आगे देखते हैं. ये एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि पब्लिक हेल्थ जो है उस पर किस तरह से इम्पैक्ट आ रहा है. 2003 में एक पेरिस में हीट वेव चली तो हीट वेव में कितने लोगों की डेथ हुई थी वो दिखाया गया है. तो ये जाहिर करता है कि किस तरीके से जो है वो लोग जो है उनकी हेल्थ पे इफेक्ट होता है और इसी तरीके से जो है वो इसका इन्फ्लुएंस है वो डायरेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे आ रहा है. 20,000 जो है से भी ज्यादा जो है वो साउथर्न यूरोप में जो है वो 2003 के समर में जो हीट वेव आई थी उससे डेथ हुई थी. इसके अलावा जो है एक्सेस डेथ जो हुई थी वो आगे भी जो है मतलब सारा सिस्टम डेथ का टेम्परेचर की तरफ से ये इंक्रीज होने की उम्मीद की जा रही है. जस्ट जी ये फ्लडिंग का एक दिखाया गया है किस तरीके से जो फ्लड जो है वो इतने वायलेंट हो गए हैं कि वो लोगों को जो है वो बड़े पैमाने पर तबाही फैला रहे हैं. ये एग्जाम्पल दिए कि फ्लड किसी पूरा घर उनको उड़ा के लेते हैं लेकिन लोग बैठे वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि उनकी इमदाद मिलेगी. फ्लडिंग के इवेंट्स जो बढ़ते जा रहे हैं, अकरेंस जो बढ़ती जा रही है, रिकरेंट फ्लडिंग हो रही है, बार बार फ्लडिंग हो रही है. 1975 एंड 2001 230 1975 से लेकर 2001 तक 238 फ्लड्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए थे पूरी दुनिया में. और ये सारे के सारे मैसिव फ्लड थे. फ्लड के जो है नंबर ऑफ फ्लड इवेंट्स जो है वो इंक्रीज हो चुका है. नंबर ऑफ डेथ जो है फ्लड की वजह से वो भी जो है वो डिक्रीज हो चुकी है. लाइवलीहुड ऑफ फ्लड जो है वो इंक्रीज हो गया और आजकल जो है वो किसी भी वक्त ये कहा जा सकता है कि किसी भी इलाके में जो कि वल्नरेबल है वहाँ पर फ्लड की सिचुएशन जो है वो पैदा हो सकती है. डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं हम. जस्ट मिनट आई विल बी राइट बैक. जी ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो किस तरीके से अमेज़न रेन फॉरेस्ट को जो है वो काटा जा रहा है. वहाँ पर जो है वो दोस्तों की कटाई किस लेवल पे हो रही है. ये 1985 से लेकर 2004 तक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. आप देख सकते हैं 1995 में तकरीबन जो 12,000 तक का जो एरिया है वो खाली किया गया था. क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान से क्या इम्पैक्ट होगा इसका. स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की साउथ एशिया के अंदर.
اسٹریٹجک لوکیشن ہے پاکستان کی ساؤتھ ایشیا کے اندر اور وائڈ ورائٹی آف لینڈسکیپ کی ساؤتھرن سائڈ پہ ہمارے پاس جو ہے کوسٹ لائن بارڈر ہے جو کہ 1046 کلومیٹر طویل ہے. عربین سی اور گلف آف عمان کو یہ ٹچ کرتا ہے. اس طرح ناردرن سائڈ پہ ہمارے پاس آسم گلیشیٹڈ ماؤنٹینز ہیں جو کہ بہت سے ماؤنٹین کلائمبرز کو اور بہت سارے جو ہے وہ ٹریکرز کو جو ہے وہ پوری دنیا سے جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو میجر پورشن آف پاکستانی لینڈ جو ہے وہ ڈرائی اور بیرن ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں اتنا غلہ پروڈیوس ہوتا ہے, پاکستان اتنا ایگریکلچر کنٹری, یہاں پہ اتنی فارسٹریشن ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ایریا وائز جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہ تقریباً سارے کے سارا بیرن اور ڈرائی لینڈ پر مشتمل ہے. میجر واٹر ریسورسز جو ہے پاکستان کے وہ ان میں سب سے میجر ریسورس جو ہے وہ میلٹنگ سنو ہے جو ہمالیاز میں گلیشیئرز جو ہے وہ پگھلتے ہیں اور اس کے علاوہ ہیوی مونسون رین فال ہوتی ہے. اس سے پاکستان اپنا موسٹ آف ٹائم جو ہے واٹر اپنا لے رہا ہوتا ہے. پاکستان جو ہے بہت کم کنٹریبیوٹ کرتا ہے گرین ہاؤس گیسز کے ایمیشن کے اندر, لیکن یہ ان کنٹریز میں شامل ہے جو کہ موسٹ سیویئرلی ہٹ ہوں گے کلائمیٹ چینج سے اور ہٹ ہو رہے ہیں. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پاکستان میں میلٹنگ آف گلیشیئر کو بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. ریکرنٹ فلڈنگ ہو رہی ہے, ڈراؤٹس کی جو ہے وہ سچویشن بعض جگہوں میں پیدا ہو رہی ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہماری اکانومی میں تقریباً $14 بلین جو ہے وہ ایک سال میں نقصان ہو جو کہ 5% آف ہماری GDP بنتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان ٹاپ 10 ہائیلی ولنریبل کنٹریز میں بھی شامل ہوتا ہے. امپورٹنٹ کلائمیٹ چینج تھریٹ ٹو پاکستان, سب سے پہلے کنسیڈریبل انکریز ان فریکوینسی اینڈ انٹینسٹی آف ایکسٹریم ویدر ایونٹ. میں نے بار بار بات کی کہ کبھی کبھی جو ہے وہ مونسون کی بارشیں اتنی شدید ہوتی ہیں, رینز اتنی شدید ہوتی ہیں اور بغیر ٹائم کے جو ہے وہ سنو فال ہوتی ہے, بغیر ٹائم کے جو ہے وہ ہیل اسٹارمز آتے ہیں, بغیر ٹائم کے جو ہے وہ ہوائیں چلتی ہیں. نتیجن جو ہے وہ ہمیں بہت سارے لاسز برداشت کرنا پڑتے ہیں. ریسیشن جو ہے وہ ہندو کش کراکرم اور ہمالیاز گلیشیئرز میں ہو رہی ہے. بار بار جو ہے وہ وہاں پہ سنو کور جو ہے وہ ریموو ہو رہا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ گلیشیئرز جو ہے وہ میلٹ ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے انڈس ریور سسٹم کے اندر جو ہے وہ پانی جو ہے اس کا بہاؤ بہت زیادہ ہو گیا. ٹرانسفارم پولوشن سورسز بھی ہیں. اس کے علاوہ ایک سیاچن والے جو گلیشیئر ہے وہاں پہ ایک جنگ کی صورتحال ہے, وہاں پہ جو ہے وہ بھی گلیشیئر میلٹ کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو میجر ڈیمز جو ہے وہ انٹینس فلڈنگ جو ہے وہ کاز کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے پاس یہ کیس نہیں ہے نا. خیر سے ہمارے پاس جتنے بھی ڈیمز ہیں وہ یا سلٹیشن کی وجہ سے بھر چکے ہیں اور جو نئے ڈیمز جو بنا نہیں گئے. رائزنگ ٹیمپریچر جو ہے, ہیٹ ویو جو ہے, واٹر اسٹریس کنڈیشن پاکستان میں پیدا ہو گئی ہیں. ایریڈ اور سیمی ایریڈ ریجنز جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ چینج کلائمیٹ پیٹرن کی وجہ سے جو ہے فصلوں کی پیداوار نہیں آ رہی. ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے, کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے اور پاکستان کی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کو انہینس کرنا پاکستان کی اولین ترجیح کی فوڈ سیکورٹی کو بھی یقینی بنانا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آلریڈی جو ہمارے پاس کم فارسٹ کور ہے اس کو مزید کم کیا جا رہا ہے ڈیو ٹو جو ہے اربنائزیشن اور سرٹن ٹائپ آف انسٹالیشن اور انفراسٹرکچر کی بلڈنگ کی وجہ سے جو ہے سیلائن واٹر جو ہے وہ ڈیلٹا میں بہت زیادہ انکلوڈ کر گیا. سیلائن واٹر جو ٹھٹا میں پرابلم چل رہا ہے کافی عرصے سے, ٹھٹا میں جو ہے وہ کافی سارا ایریا جو ہے وہ سی نکل گیا ہے. سی نے جو اس ایریا کو انگلف کر لیا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ رائزنگ سی لیول کی وجہ سے جو ہے وہ سی آگے کی طرف آ رہا ہے. جو ہے وہ ایگریکلچر لینڈ جو ہے لوگوں کی اس کو وہ کھا رہا ہے, اس کو وہ نگل رہا ہے. تو پروجیکٹڈ سی لیول رائز کی وجہ سے جو کوسٹل ایریا میں جو ہے وہ ہمارے سیلائن واٹر جو ہے وہ سمندر کا جو کھارا پانی ہے وہ انڈس ڈیلٹا میں شامل ہو گیا. کوسٹل ایگریکلچر, مینگروو فارسٹ اور جو ہے وہ بریڈنگ گراؤنڈز آف فشز جو ہے ان کو تباہ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ کوسٹل ایریاز میں جو ہے وہ سائیکلونز کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی پروجیکٹ کی جا رہی ہے کہ وہ بھی ان فیوچر جو ہے وہ بڑھ جائے گی. سی سرفیس ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی بڑھ جائے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ سی لائف جو ہے وہ میرین لائف جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے وہ اپر رائپین, لوور رائپین ریجنز جو ہیں وہ شیئرنگ آف واٹر ریسورسز کے تنوع سے سکتا ہے. اپر رائپین میں نے آپ لوگوں کو جو پہلے بتایا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے سارے دریا جو ہیں وہ تقریباً کشمیر سے نکل رہے ہیں. تو کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے قبضے میں ہے, تو اس وقت جو ہے انڈیا اپر رائپین کنٹری ہے اور پاکستان لوور رائپین کنٹری ہے. تو اپر رائپین اور لوور رائپین کنٹری کی وجہ سے جو ہے وہ واٹر ریسورس کی شیئرنگ جو ہے اس میں پرابلمز آ سکتے ہیں. ہیلتھ رسک جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے انکریز ہو گئے ہیں. اب جو ہے وہ بہت زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ لوگوں میں زیادہ پھیلنے لگ گئی ہیں ایز کمپیئر ٹو پریویس. فلڈس کو اگر ہم ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہماری اکانومی جو ہے کرپلڈ اور ڈیواسٹیٹڈ افیکٹ اس کے اکانومی کرپلڈ ہوئی ہے. ڈفرینٹ ریپیٹیو فلڈس جو پچھلی ہسٹری میں آئی ہے, پاسٹ 10 ایئرز میں پاکستان نے 2 بڑے فلڈ دیکھے, 2010 کا فلڈ اور 2011 کا فلڈ, اور اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹری کو نقصان اٹھانا پڑا ہے. 2010 کا فلڈ اگر بات کرتے بگیسٹ
ट्रेजेडी थी ये वर्ल्ड हिस्ट्री की, तकरीबन 20 मिलियन पीपल जो है उससे अफेक्ट हुए थे। 1781 लोग जो है उनका इंतकाल हो गया थे सारे जो प्रोसेस के अंदर। इसके अलावा जो है तकरीबन 2966 लोग जो है वो जख्मी हुए थे और 1.89 मिलियन होम्स जो है वो तबाह हो गए थे। 2011 का फ्लड जो है वो भी उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। 1.2 मिलियन होम्स जो है वो सिंध में जो है वो अफेक्ट हुए थे और 5.3 मिलियन जो है वो लोग अफेक्ट हुए थे और तकरीबन 1.7 मिलियन एकड़ ऑफ एरेबल लैंड जो है वो फ्लड की वजह से वहाँ पे खड़ी फसलें तबाह हो गई थी। ये रिसेंट इवेंट्स हैं जिनको मैं डिटेल में डिस्कस करना मुनासिब समझा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्लाइमेट चेंज है वो किस तरह से पाकिस्तान को हिट कर रहे हैं। सेकंड जो है वो है ड्राउट्स। इट वुड अफेक्ट नॉर्मली ड्राई वेदर ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल जो उसको ड्राउट कहते हैं। डिक्रीज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी होती है जिसकी वजह से पर्टिकुलर एरिया में सिचुएशन पैदा हो जाती है कि वहाँ पे जो है वो लोगों के पास फसलों के लिए पीने के लिए इनफ अमाउंट में वाटर नहीं होता। इसकी वजह से वहाँ पे कहत की खुशहाली कैफियत पैदा होती है। पाकिस्तानी इकॉनमी को जो है वो उसका बहुत ज्यादा शदीद किस्म का झटका लगता है ड्राउट्स की वजह से। पिछले कुछ सालों में पर्टिकुलरली बलूचिस्तान में और सिंध में जो है वो रिवर फ्लो इफेक्ट हुआ है। इसकी वजह से जो है वो कुछ इरीगेशन केनाल जो है वो ड्राई अप हो गई है। इसकी वजह से जो है और फिर आपको पता है वेदर पैटर्न भी जो है वो अनरिलायबल है पाकिस्तान के इन दो सूबों के अंदर। उसमें एग्रीकल्चर डेप्रिवेशन हुई है, पोल्ट्री और अदर एनिमल्स की बहुत ज्यादा डेथ हुई है, जनरल एफिशिएंसी ऑफ फूड एंड वाटर फॉर पीपल और मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिजर्वायर जो है वो भी इसकी मेन वजह है। थर और बलूचिस्तान में जो भी कैफियत हुई है वो अभी भी जारी है उनमें से। और सिंध का जो केस है वो तो आप लोगों के थर की सूरत में जो आप लोगों के सामने है। ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो अफेक्ट करती हैं पब्लिक हेल्थ को, पब्लिक लाइफ को। हम लोग इन पे शायद गौर नहीं करते लेकिन ये चीजें जो है बेसिकली इनका मेन जो रूट कॉज है वो क्लाइमेट चेंज ही है। इसके अलावा जो है वो राइजिंग टेम्परेचर इन पाकिस्तान, द एनुअल मीन सरफेस टेम्परेचर इन पाकिस्तान हैव बीन स्टेडीली इंक्रीज ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी। 0.6 से लेकर 1 सेंटीग्रेड तक कोस्टल एरिया में जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और इंक्रीज जो है सोलर रेडिएशन में जो है वो भी देखा गया 0.5 to 0.7% तक एक इंक्रीज सोलर रेडिएशन के अंदर भी देखा गया सदर्न हाफ ऑफ द कंट्री के लिए। इसके अलावा सेंट्रल पंजाब में 3 to 5% डिक्रीज इन क्लाउड कवर विद इंक्रीजिंग आवर्स ऑफ सनशाइन हैव आल्सो बीन रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। 2010 की अगर हम बात करें सिंध का एक शहर है जैकबाबाद, वहाँ पे 53.5 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर गया था जो कि एशिया का जो है वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर था। तकरीबन 4th हाईएस्ट टेम्परेचर तो दुनिया भर में रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जो है वो 2010 की समर में जो है वो पाकिस्तान में जो है वो टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड से तकरीबन 12 शहरों में, पाकिस्तान के 12 शहरों में जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर हो गया था। डेथ हुई तकरीबन 18 लोगों की। हीट वेव इन कराची जो रीजन फिनोमेना है उसके पीछे भी क्लाइमेट चेंज ही है। इसके अलावा जो है वो राइजिंग सी लेवल की अगर हम बात करें तो प्रोग्रेसिव मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर की वजह से जो है सी लेवल भी इंक्रीज होता है, टाइडल सिचुएशन भी इंक्रीज होती है। इसके अलावा जो है वो सी का जो है वो कंटिन्यूस टू एंगल्फ द सराउंडिंग लैंड, मैंने पहले बात की थी, 80 एकड़ लैंड जो है वो रोजाना की जो है वो समंदर हमारे ही पाकिस्तान में ठट्टा में जो है वो निकल रहा है। 80 एकड़ के करीब रोजाना की लैंड जो है वो सी खा रहा है। 6 सब डिवीजन ऑफ ठट्टा जो है वो प्रीवियसली जो है वो एक्सट्रीमली प्रॉस्पेरस थी क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, लेकिन अब जो पोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में जो मार्केट तो वहाँ पे सारी जो है काश्तकारी किताबें जमीन जो है वो समंदर में निकल लिया। इसके अलावा जो है वो फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड जो है वो अवेलेबल नहीं, कंट्री के अंदर डाइटरी नीड्स को हमारे पूरा नहीं कर रही और हम जो है सफिशिएंट इसमें नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान को सुबह क्लासेस के सामने फूड सिक्योरिटी इश्यूज का थर की सिचुएशन आपके सामने, बलूचिस्तान की सिचुएशन आपके सामने, नॉर्थ इंडिया की सिचुएशन भी आप लोगों ने देखी है। कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेटिक इवेंट्स की वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अपने फूड रिसोर्सेज को जो है वो फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हमारे पास पोटेंशियल है एग्रीकल्चर का फूड पैदा करने का, वो पोटेंशियल जो है उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे द डेथ ऑफ 20 मार्च वुमेन गर्ल अकरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ द टेम्पलेट टू गेट सैक्स ऑफ राइस इन कराची। अब ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है, कराची में सिर्फ जो है वो रात में जो है वो चावल के थैले लेने के लिए जो है वो तकरीबन 20 औरतें जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। सिर्फ वहाँ पे जो है वो भगदड़ मच गई थी। 2010 के अंदर जो है वो एक आदमी ने खुद को उड़ा लिया था यूनिवर्सिटी ऑफिस के सामने, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ऑफिस के सामने जो इस्लामाबाद में था, और 5 एम्प्लॉयज जो है वो भी इसमें जो है वो शहीद हो गए थे।
یہ ایک ڈپکشن ہے کس طریقے سے جو ہے فوڈ سیکورٹی جو جنرل پبلک کو جو ہے وہ ہٹ کر رہی ہے، اور اس کے پیچھے فوڈ سیکورٹی کے اس کرائسس کے پیچھے کیا ہے، وہ آبویسلی کلائمیٹ چینج ہے۔ اسموگ کی سچویشن جب آپ لوگوں نے دیکھی، یہ بھی ریسنٹ ایونٹ ہے، پولوٹنٹ پارٹیکل جو ہیں وہ ایئر میں رہتے ہیں، پھر جب ٹیمپریچر زیادہ چینج ہوتا ہے، ٹیمپریچر تھوڑا سا نیچے آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے جو ہے وہ ڈیو ڈراپس جو ہے واٹر ویپر جو ہیں وہ اوس کی صورت میں جب رات کو نیچے دیتے ہیں، صبح کے وقت جو ہے وہ اوس کے پولیٹیکل جو ہے وہ پولوشن پارٹیکل کے ساتھ وہ اوس کے ڈراپس مل کے جو ہے وہ ایک ڈینس کلاؤڈ بنا دیتے ہیں، جو کہ ہمارے ویزیبلٹی کو کم کرتا ہے، ایئر کوالٹی کو ریڈیوس کرتا ہے، جو کہ پبلک ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک نقصان دہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیوی اکنامک لاسز ہو رہے ہیں، اکنامک لاسز اس سے ہو رہے ہیں کہ جو ٹرانسپورٹ مینز ہیں وہ پراپر فنکشن نہیں کر پاتے، جہازوں کی فلائٹس ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس قسم کے مسائل کی وجہ سے اکنامک لاسز لوگوں کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے ریزن سے اگر ہم بات کریں تو کراس بارڈر ریزنس جو ہے بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور اس کو اگر ہم نام میں جو انوائرمنٹل ٹیررزم کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ انڈیا میں جو ہے خاص طور پہ پنجاب اور ہریانہ کی جو وہاں پہ اسٹیٹ ہے، وہاں پہ لوگ جب پیڈی کے کاشتکار جو ہے وہ چاول کا سیزن آتا ہے تو وہ چاول کی فصل کے ڈیبرس کو جو ہے وہ گرین نکالنے کے بعد جو اس کا بچا ہوا ڈیبرس ہوتا ہے اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ وہ آگ جو ہے وہ اس کے آواز کی رخ اس سیزن میں اس طرف ہوتا ہے پاکستان کی طرف، تو وہ ساری آگ کا دھواں جو ہے وہ پاکستان میں آ کے ہمارے ایٹماسفیئر ہمارے جو ایئر اسپیس ہے وہاں پہ آ کے جو ہے وہ سیٹل ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہمارے یہاں پہ ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو وہ واٹر ویپر سے مل کے ایک ڈینس کلاؤڈ کی شکل میں یا اسموک کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے لیے ہونا چاہیے کہ ایک ہاٹ مراد دینی چاہیے دونوں ملک کے درمیان، فریکوینٹ ڈیٹا شیئرنگ ہونی چاہیے ڈیلی بیسس پہ، آورلی بیسس پہ، اور سیریس میجرز لینے چاہیے۔ اس کے لیے پولیٹیکل ول جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی، گلوبل ایفرٹس کی اگر ہم بات کریں تو گلوبل ایفرٹس میں جو ہے وہ 1970 سے گلوبل ایفرٹ اسٹارٹ ہوئی تھی۔ کلائمیٹ سائنس جو ہے وہ میچور ہوئی، تھوڑی سی نیومیریکل ماڈلنگ اور سیٹلائٹ امیجنگ کے دور آیا، تو پھر لوگوں نے یہ خیال آیا کہ ہمیں جو ہے کلائمیٹ کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اور سائنٹیفک نالج جو ہے وہ بارڈر سے ہٹ کے جو ہے ہمیں لوگوں کو سائنٹیفک جو ہے نالج ہے وہ شیئر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے G7 کنٹریز کو یہ خیال آتا ہے، یونائٹڈ نیشن کی طرف وہ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ انٹر گورنمنٹ پینل آن کلائمیٹ چینج IPCC بنا دیں، جو کہ نومبر 1988 میں انہوں نے کہا تھا۔ پھر IPCC جو بن گیا تھا نومبر 1988 میں۔ IPCC کا رول یہ کہ پبلش کرتا ہے رپورٹس اور جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرتا ہے پکچرس کو، ڈیٹا کو، اسٹیٹسٹکس پہ آتا ہے، سائنٹیفک نالج پہ ہوتا ہے کلائمیٹ چینج پہ تمام کنٹریز کو، تاکہ وہ میٹیگیشن کے اپنی ایفرٹس کر سکیں۔ IPCC کا یہ کام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس IPCC کے تحت جب وہ سمٹ ہونے اسٹارٹ ہوئے اور کانفرنس ہونے اسٹارٹ ہوئی، تو پھر جون 1992 میں ریو ارتھ سمٹ ہوا تھا۔ سیکنڈ ارتھ سمٹ تھا یہ، اس کانفرنس میں 166 کنٹریز نے شرکت کی تھی۔ یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج جو ہے وہ سائن کیا گیا تھا، UNFCCC۔ یہ جو ہے وہ فریم ورک کنونشن کا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کلائمیٹ چینج سے کیسے نمٹتا ہے، یہ 166 کنٹریز کی طرف سے جو ہے سائن کیا گیا تھا ریو ارتھ سمٹ میں، جو 1992 میں ہوا تھا۔ اس میں جو ہے گلوبل وارمنگ میں ہیومینٹی کے رول کو، انسانوں کے رول کو، انسانوں کی کرتوتوں کے رول کو جو ہے وہ ایکنالج کیا گیا تھا۔ پھر ہر سال جو ہے وہ کانفرنس آف دا پارٹی COP جو ہے وہ ہونے لگ گئی، اور یہ COP جو ہے اس میں جو ہے وہ بیٹھ کے تمام ممالک جو ہے تقریباً 194 آن ایوریج جو ممالک بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں کلائمیٹ چینج کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ پھر آگے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو ڈفرینٹ جو ہے وہ مین جو باتیں جو یہاں پہ ایک بینچ مارک ڈیسیژن میکنگ کیا ہوئی ہے اس سمٹ کے تحت، اس کانفرنس کے تحت۔ دسمبر 1997 میں کیوٹو پروٹوکول سامنے آیا۔ کیوٹو پروٹوکول کے مطابق جو ہے ایمیشن ریڈکشن ایگریمنٹ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا دسمبر 11 1997 میں۔ تھرڈ کانفرنس آف پارٹیز تھی کیوٹو، جاپان کے شہر کیوٹو میں یہ ہوئی تھی، اسی وجہ سے کیوٹو پروٹوکول کہا جاتا ہے۔ پروٹوکول اس وقت سے کہا جاتا ہے کہ ان میں جو ہے وہ ایمیشن ریڈکشن ایگریمنٹ سائن کیا گیا تھا، اور پھر بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ ایمیشن جو ہے وہ ریڈیوس کرنی ہے۔ اس کو جو ہے وہ یہ افیکٹ میں آیا فیبرری 2005 میں، جب اس کو جو ہے وہ ریکوائرڈ نمبر آف سگنیچریز جو ہے تقریباً 55 کنٹریز جو ہے ان کے سائن آ گئے۔ یہ 55 کنٹریز وہ کنٹریز تھے جو تقریباً دنیا کی جو بھر میں جو ایمیشن ہو رہی ہے اس کا 55% جو ہے وہ یہ کنٹریز جو ہے یہی ایمٹ کرتے ہیں گرین ہاؤس گیسز۔ اس کے علاوہ گول واز ٹو ریڈیوس ایمیشن آف 6 گرین ہاؤس گیسز بائی 5.2% بٹوین 2008 اینڈ 2012۔ 1990 کا لیول جو ہم چیک کیا تھا، وہاں سے اس لیول کے مطابق جو ہے وہ 2008 سے لے کر 2012 تک 5.2% ریڈکشن کرنی تھی گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشن کے اندر۔
اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کاربن مارکیٹ انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی بات کی، اور اس کے تحت جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے اس کاربن مارکیٹ میں کاربن کریڈٹس کو جو ہے وہ تمام ایز اے کرنسی یوز کرتے ہوئے کاربن کریڈٹس کو جو ہے وہ ہم لین دین جو ہے وہ کیا کریں گے. یونائٹیڈ اسٹیٹس کی طرف سے جو ہے وہ اس کو ریٹیفائی نہیں کیا گئی کیوٹو پروٹوکول کو. یہی چیز جو ہے وہ آگے جا کے ابھی ریسنٹلی جو پیرس ایگریمنٹ ہوا تھا اس سے یونائٹیڈ اسٹیٹس باہر نکل گیا تھا. وہ بھی میں ابھی آپ سے ڈسکس کروں گا کہ کیا رول ہے اس کے اندر اور کیوں اتنا ریسٹینٹ ہے اس طرح کے معاہدوں میں اپنے آپ کو بائنڈ کرنے میں. اس کے علاوہ جو ہے جنوری 2005 کے اندر جو ہے لانچ آف دا یورپین یونین ایمیشن ٹریڈنگ سسٹم، اور یورپین یونین نے اپنا ایمیشن ٹریڈنگ سسٹم لانچ کر دیا تھا. اس سسٹم کے تحت جو ہے وہ انہوں نے کیپ لگا دیا تھا کہ ہماری جو فلائی انڈسٹری ہے وہ اتنا ہی صرف جو ہے وہ امت کر سکتی، اس سے زیادہ جو ہے وہ امیشن نہیں کر سکتی ایک سال کے اندر یا ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے اندر. پھر انہوں نے کہا تھا کہ امیشن الاؤنسز ہے، جو والی انڈسٹری جو ہے جو سیکٹر جو ہے وہ کم امیشن کرے گا اس کو الاؤنسز دیے جائیں گے، ان کو جو ہے وہ ٹیکسز میں چھوٹ دی جائے گی. اور پھر اگر کوئی انڈسٹری چاہے کوئی فرد جو ہے کوئی ادارہ جو ہے وہ امیشن پروٹوکول کو جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کرے گا تو پھر اس کو پینالٹی جو ہے اس کو کی جائے گی. دسمبر 2009 میں یورپین یونین نے جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کیا تھا انرجی اینڈ کلائمیٹ پیکج کے نام سے، اور 3 ٹارگیٹس انہوں نے سیٹ کیے تھے. ان کے 3 ٹارگیٹس انہوں نے سیٹ کیے تھے تو 3/20 آبجیکٹو بھی کہتے ہیں. ان کے خیال میں جو ہے وہ 3 ٹارگیٹس تھے. 20% انکریز ان دا شیئر آف رینیویبل انرجیز ان دا ورلڈ. انرجی مکس جو ہے ان کا اس میں رینیویبل انرجی جو ہے اس کو 20% جو ہے وہ انکریز کریں گے. 20% جو ہے وہ انرجی ایفیشنسی اپنی امپروو کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا یہ خیال تھا گرین ہاؤس گیس کی ایمیشن جو ہے وہ ہم 20% کم کریں گے. اسی لیے اس کو جو ہے 3/20 آبجیکٹو کہا جاتا ہے. دسمبر 2009 کے اندر کوپن ہیگن کلائمیٹ چینج کانفرنس ہوئی تھی. UNFCCC جو میں نے پہلے بات کی یونائٹیڈ نیشن فریم ورک کنونشن فار کلائمیٹ چینج میں جو ہے وہ کوپن ہیگن میں ملے تھے. دسمبر 2009 کی یہ بات ہے، اور انہوں نے نیو اگریمنٹ کیا تھا تاکہ کیوٹو پروٹوکول کو عملی طور پہ جو ہے وہ نافذ کیا جا سکے پوری دنیا کے اندر. انہوں نے یہ کوپن ہیگن کا جو پروسیس ہے یہ ایک طرح سے فیلئر بھی کنسیڈر ہوتا ہے، لیکن آفیشیلی جو ہے اس نے ڈیفائن کیا تھا کہ میکسیمم ایکسیپٹیبل انکریز جو ہے وہ گلوبل ٹیمپریچر میں 2% سے نیچے رکھنا ہے. اس سے زیادہ جو ہے وہ آگے نہیں جانے دینا جو ہے گلوبل ٹیمپریچر کو انکریز کو اس سے آگے 2 سینٹی گریڈ سے جو آگے نہیں جانے دینا. یہاں پہ جو ہے اس جو دسمبر 2009 میں کوپن ہیگن کلائمیٹ چینج کانفرنس ہوئی تھی. اس کا جو مین جو ہے وہ ایک آبجیکٹو یہ تھا کہ ایک بائنڈنگ ایگریمنٹ تک پہنچا جائے، لیکن انفارچونیٹلی بائنڈنگ ایگریمنٹ تک نہیں پہنچ سکے. اور یہ جو چیز ہے بائنڈنگ ایگریمنٹ والی یہ فردر جو ہے وہ پینڈنگ چلے گی. دسمبر 2010 میں کنسرن کلائمیٹ چینج کانفرنس ہوئی تھی میکسیکو کے شہر میں. اس میں جو ہے پارٹی نے ایگری کیا تھا گرین کلائمیٹ فنڈ جو ہے وہ انڈاؤمنٹ فنڈ جو اسپیشل انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے گرین کلائمیٹ فنڈ کے نام سے وہ ہم بنائیں گے 2020 کے بعد. اور اس لیے $100 بلین کا جو ہے وہ سالانہ کا ایک انڈاؤمنٹ فنڈ ہوگا. اور اس $100 بلین سے جو ہے وہ ہم تمام کنٹریز جو ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو کلائمیٹ چینج اور ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے جو پرابلمس آ رہے ہیں ہم ان پرابلمس کو میٹیگیٹ کرنے میں ان ملکوں کا ساتھ دیں گے. جون 2012 کی بات ہے کہ Rio+20 کانفرنس ہوئی تھی. اب جو ارتھ سمٹ پہلا والا ہوا تھا 1992 میں اس کو 20 سال ہو گئے، جس وجہ سے اس کو Rio+20 کا +20 کانفرنس. یہ ارتھ سمٹ کے 20 سال بعد کی بات ہے. اس میں جو ریو ڈی جنیرو جو برازیل کا شہر ہے وہاں پہ جو 5th یونائٹیڈ نیشن کانفرنس آن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ لیڈرز نے جو ہے وہ سول سوسائٹی ریپرزینٹیو نے اس میں شرکت کی تھی. اور اس میں جو ہے وہ یہ پلیج کیا گیا تھا کہ ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے وہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس کو بھی اہمیت ہی دیں گے. 21st کانفرنس آف پیرس آف پارٹیز جو ہے وہ COP21 کے نام سے جانی جاتی ہے. International political response to climate change began at Rio Earth Summit 1992, where the Rio Convention included the adoption of the United Nations framework on climate change جو ہے اس ریو کانفرنس کے اندر ریو کنونشن کے اندر جو ہے اس بات پہ اعادہ کیا گیا تھا کہ ہم اڈاپٹ کرنے کے UNFCCC کو. UNFCCC جو ہے اس نے فریم ورک بنایا تھا ایکشن سے. اس کے اندر ان ایکشن کے اندر کیا بات تھی کہ اسٹیبلائزنگ ایٹماسفیئرک کنسنٹریشن آف گرین ہاؤس گیسز اور گرین ہاؤس گیسز کی جو کنسنٹریشن ہے ان پہ کام کریں گے، ان کو مزید بڑھنے سے روکیں گے اور ڈینجرس لیول تک ان کو جانے سے روکیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا یہ جو UNFCCC ہے یہ 21 مارچ 1994 کو جو ہے وہ کیم انٹو فورس میں آیا تھا. یہ اپلائی ہوتا تھا پوری دنیا پہ اور یونیورسل ممبرشپ کی تقریباً اس میں 195 پارٹیز نے سائن کر دیے تھے. اس کے علاوہ جو گلوبل ایفرٹس کے اندر جو بیسیکلی جو ہے وہ مین آبجیکٹو اینول COP کی جو کانفرنس ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ریویو کریں جو کنونشن کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. فرسٹ COP جو ہے وہ برلن میں ہوئی تھی 1995 میں. COP 3 کیوٹو پروٹوکول اس میں اڈاپٹ کیا گیا. COP 11 یہ امپورٹنٹ جو ہے ان کو میں نے یہاں پر ڈسکس کیا. COP 11 جو مونٹریال ایکشن پلان وہاں پہ دیا گیا تھا. COP 15 کے اندر کوپن ہیگن
समिट की बात हो रही, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल को जो है वो उस पर एग्रीमेंट की बात हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्रीमेंट जो है वो रियलाइज नहीं हो पाया था। COP 17 डरबन में हुई थी, जिसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है उसको क्रिएट किया गया था। इसके अलावा जो है वो 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 21 जो है ये अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की, वो क्यों कि 2015 में ये हुई थी। और पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस भी जो कहा जाता है, इसमें जो है वो लीगली बाइंडिंग और यूनिवर्सल एग्रीमेंट जो है वो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए जो है उस पर पहुंच गए थे। और तमाम ममालिक जो उसकी पार्टीज थी उनका ये ख्याल था कि अब हमें ऐसा काम कर रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो तकरीबन 2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज से नीचे इससे बढ़े ना। इसमें 196 पार्टीज ने अटेंड किया था इसको, और इस पे जो है इसको फोर्स में लाने के लिए, इसको पूरी दुनिया में अप्लाई करने के लिए 55 कंट्रीज की साइन की जरूरत थी। और ये 55 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव वो हैं जो 55% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन में अपना हिस्सा डालते हैं। इसको 22 अप्रैल 2016 को अर्थ डे पे 174 कंट्रीज ने इसको साइन कर दिया था। न्यूयॉर्क में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, और उसके बाद जो है वो तमाम मुल्कों के नुमाइंदे जो हैं उनको अपने लीगल सिस्टम की तरफ ले गए ताकि वहाँ पे इसको रेटिफाई किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, इसको अप्रूवल दी जाए, और फिर इसके जो है वो जो इसमें एक मेयर्स दिए गए वो मेयर्स जो है वो नेशनल पॉलिसी में जो है वो इंक्लूड कर दिए जाए। इंटरनेशनल लॉ में आप लोगों ने पढ़े होगा कि रेटिफिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है COP 21 के अंदर जीरो नेट ग्रीन और गैस एमिशन के मतलब कहा गया था कि हम जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को जो है वो जीरो पे लेके आएंगे, और हम जो है वो टेम्परेचर की इंक्रीज को जो है वो 1.5 से ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। 1.5% का गोल जो है वो सिर्फ इसलिए सेट किया गया था कि ये गोल जो है वो 2030 से 2050 तक अगर जीरो एमिशन जो है वो अचीव कर लेंगे तो फिर 1.5 सेंटीग्रेड से कम इंक्रीज होगा, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। 146 नेशनल क्लाइमेट पैनल जो है वो उन्होंने अपने ड्राफ्ट वहाँ पे पेश किए थे, नेशनल फॉर क्लाइमेट कॉन्ट्रीब्यूशन। जस्ट अ मिनट। वन 46 नेशनल क्लाइमेट पैनल जो है उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम जो है वो एक इंटरनेट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है उनको जो है वो नाफिज करेंगे, और तमाम मुल्क जो है वो हर 5 साल पर ग्लोबल स्टॉक पे काम करेंगे। तो इसके अलावा जो है वो डिटेल टाइम टेबल नहीं दिया जाता इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन फिर भी ये कॉन्फ्रेंस जो है वो एक बेंचमार्क कंसीडर किया थी। और पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था वो पेरिस एग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल का अगला हिस्सा था कि कोई एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट किया गया और पहुंचा जाए उस पर ये फ्रेमवर्क सेट किया जाए किस तरीके से जो है वो हमने ग्लोबल एमिशन जो कम से कम रखना है, राइज इन टेम्परेचर जो है उसको चेक में रखना है। अब तक ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये COP 21 ही है। 1 जून 2015 की बात जो है वो ये COP 21 जो पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी ये 2015 में हुई थी, लेकिन 2 साल बाद 1 जून 2017 को यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया था कि हम जो है वो इसके मुआहदे में मजीद शामिल नहीं रह सकते, और 2015 वाले पेरिस एग्रीमेंट से जो है हम इसका विड्रॉल जो है वो अनाउंस करते हैं। हम क्लाइमेट मिटिगेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इससे जो है हमें अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो सफर कर रही है, और उसको उन्होंने ये कहा था कि हमारे लिए परमानेंट डिसएडवांटेज है। उनका ये ख्याल था कि जो स्टील इंडस्ट्री है यूएस में, जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री यूएस में, जो कोल बेस्ड इंडस्ट्री यूएस में, वो इंडस्ट्री तो फारिग हो जाइए, उनको जो है वो वहाँ उनको जो है वो बंद करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा बैठ जाएगी। इस वजह से उन्होंने यहाँ से विड्रॉल अनाउंस कर दिया अपना इस पेरिस एग्रीमेंट से। और इस फॉरेन पॉलिसी जो है वो मैगजीन जो है उसने कि बैड डील फॉर ट्रम्प। इसके अलावा ये एक दिया हुआ है आपके लिए यूएस के विड्रॉल के पीछे जो रीजंस हैं उनकी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये एक लिंक मैंने दिया हुआ है, ये आपको आज मिलेगी प्रेजेंटेशन, जिसमें से आपको ये लिंक भी मिल जाएगा।
پھر 2016 میں جو ہے وہ COP22 کانفرنس ہوئی تھی، یہ موراکو میں ہوئی تھی. اس کے علاوہ 2017 کے اندر COP23 ہوئی تھی، یہ بون جرمنی میں. 2018 میں جو ہے وہ COP24 ہوئی تھی، یہ کوٹاوائز پولینڈ میں ہوئی تھی. اور ابھی جو 2019 میں جو ہے وہ دسمبر میں ہوگی. ان ساری کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ میننگ فل ایفرٹس کے لیے کاربن فٹ پرنٹ کو ڈیکریز کیا جائے، ٹریک کیا جائے کاربن کو، مانیٹر کیا جائے اس کی جو پروگرس ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج میٹیگیشن پہ. اور یہ مل بیٹھ کے جو ہے وہ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ کیا کیا کام ہو رہا ہے، جس کو آبجیکٹ کرتے ہیں. سائنٹیفک ریزننگ ہوتی ہے، پبلیکیشن ہوتی ہیں، سارے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ باتیں کانفرنس کے اندر ہوتی ہیں. اور تمام ممالک جو ہے وہ دوبارہ سے ایک طرح سے ادا کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے. کنکلوژن کی اگر ہم بات کریں تو جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ہیومنس کی، ان کی وجہ سے جو ہے وہ انوائرمنٹ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ایٹماسفیئر جو ہے بہت سا تباہ ہو رہا ہے. کیٹلیٹک کلائمیٹک ایونٹس ہو رہے ہیں. 2005 میں ہریکین کیٹرینا آئے، اس نے US میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچائی. اس کے علاوہ چائنا، آسٹریلیا کے اندر جو ہے ٹیکسس کے اندر فلڈز آئے، پاکستان میں فلڈز آئے، اسپین میں فلڈز آئے. اس کے علاوہ جو نارتھرن ہیمپشائر میں سمر کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ لوگ مارے گئے. تو یہ وہ ایکسٹریم کلائمیٹ ایونٹ ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ واقعی سب سے بڑا تھریٹ ہے دنیا کو. ریسرچ اسٹڈیز ہو رہی ہیں، چینجنگ ویدر پیٹرنس پہ کام ہو رہا ہے، فاؤنڈیشن بن رہی ہیں. وہ جو ہے وہ اس وقت اسٹڈی کر رہی ہیں کہ پرولونگ ڈراؤٹس ہیں، ہیٹ ویوز ہیں، وہ کیوں ہو رہی ہیں اور ان پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹریمینڈس پارٹیسپیشن ہے، ڈفرینٹ جو ہے وہ اس میں ٹریمینڈس پریسیپیٹیشن ایونٹس ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. فریکوینٹ اور فیوچر ٹراپیکل سائیکلونز آ رہے ہیں، اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں دن. کنسنسس جو ہے وہ اسٹیپس پہ ہے تو صحیح کہ پوری دنیا میں کنسنسس تو ہے کہ ہمیں اسٹیپس لینے ہیں، ہمیں جو ہے وہ اس کی کاز کو ختم کرنا ہے اور ہمیں میٹیگیٹ کرنا ہے جو بھی ہم ڈیمیج کلائمیٹ کو ایٹماسفیئر کو پہنچا چکے ہیں. لیکن ابھی تک جو ہے وہ جتنے تک ہم ان چیزوں کو، ان سارے گلوبل ایفرٹس کو اپنے نیشنل پالیسی میں شامل نہیں کریں گے، ہم جو ہے وہ اس سے سگنیفیکینٹ ریزلٹس جو ہے وہ شامل وہ اچیو نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ پاکستان بلین کی سونامی کے نام سے پروجیکٹ چلا تھا لیکن وہ پالیسی کرپشن کی نظر ہو گیا اور آن گراؤنڈ جو ہے وہ اس کی کوئی ریئلٹی نظر نہیں آ رہی. ان ایڈیشن جو ہے وہ ڈراؤٹ اور فلڈ کی جو ہے وہ ایونٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. پریونشن پالیسیز جو ہیں وہ بنائی تو جا رہی ہیں لیکن وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے. اوور آل ایمیشن جو ہے گرین ہاؤس گیسز کی جو ہے وہ پلینٹ ارتھ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ہارمفل ہے. اگر ہم اس کو مزید ریڈیوس نہیں کریں گے تو سروائیو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کچھ میں نے یہ 2 ٹاپکس لکھے ہیں، امازون رین فارسٹ فائر اور پلاسٹک پولوشن. یہ ایک جو ہے وہ ہاٹ ٹاپکس ہیں. ان کو آپ جو ہے وہ جب آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو آپ ان ٹاپکس کے متعلق جو ہے وہ اپنے ایک مائنڈ میک اپ کر لیجیے گا. یہ بڑی شارٹ چیزیں تھیں، میں نے کوئی اس وقت پریزنٹیشن کے اندر انکلوڈ نہیں کیا کہ یہ لینتھی نہ ہو جائے. آج کے لیے اتنا ہی. دا ہاؤس از اوپن فار یور کوسچن.